اچھا، ہمیں تک دیکھتے ہیں کہ ملحدین یہ زندقین جسے ہم کہتے ہیں، ملحد، زندق اور منافق، ان تمام میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے کہ یہ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں. یہ دلی طور پہ مسلمان نہیں ہوتے، دلی طور پہ مومن نہیں ہوتے، اہل ایمان نہیں ہوتے. یہ اپنے دل میں کفر چھپاتے ہیں. جو منافق ہوگا وہ اپنے آپ کو بالکل ظاہر ایمان والوں کی طرح، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بظاہر اس کا بالکل مسلمانوں جیسا ہوگا. جو ملحد اور زندیق ہوگا وہ اپنے الفاظوں کے ذریعے سے، اپنے ملمہ سازی، اپنی چرب زبانی، اپنے الفاظ، زبان کی صفائی کے ذریعے سے وہ اسلام کو تار تار کریں گے، اسلام کو خراب کریں گے، اسلام کو بدنام کریں گے، اسلام پہ تان و تشنیع کریں گے، مسلمانوں پہ، شاعر اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو لوگوں میں ان کے بارے میں بدگمانی پلانے کی کوشش کریں گے. جو دہریے ہیں وہ سیدھے سے انکار ہر چیز کا، وہ نہ قرآن کو مانیں گے، نہ حدیث کو، نہ خدا کو، نہ رسول کو. تو ہمارا ہے ان سے بات کرنے کا کہ وہ کیسے ان سے بات کی جائے. تو ہم نے بتایا کہ ہر طریقے سے بات کی جائے، کہ اگر آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے، اب وہ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، مختلف جگہوں پہ دہریے، اور ان کو پروموٹ زیادہ اسرائیل کر رہے ہیں، یا پاکستان کے قادیانی کر رہے ہیں، یا انڈین کر رہے ہیں ہندو لوگ، یا جو ہے باہر کی جو قوتیں ہیں یہود و نصارہ، جو سوشل ایکٹیوسٹ کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کراتے ہیں، رفاہی ادارے کھولتے ہیں، انسانیت کے نام پہ، انسانی فلاح کے نام سے، انسانی ترقی کے نام سے، تعلیم کے نام پہ، ہیلتھ کے نام پہ، اور انسانی دکھ، درد، ہمدردی کے نام پہ وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عام کرتے ہیں، اپنے آپ کو عوام میں اپنے آپ کو عوام میں منواتے ہیں. عوام ان کی قدر کرنی شروع کر دیتی ہے کہ بھائی جی یہ تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، یہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، مسلمان ہی بڑے اچھے انسان ہیں، یہ تو بڑے ہی تعلیم یافتہ، بڑے ہی مہذب، بڑے ہی ترقیاتی ذہن، بڑے سائنٹیفک ذہن رکھتے ہیں، نہایت یہ سلجھے ہوئے، سمجھدار، شائستہ، شستہ، سلیقہ مند، ہوشیار، باشعور لوگ ہیں، بڑے تھنک ٹینک اور بہت زیادہ تہذیب یافتہ ہیں. یہ چیز جب آتی ہے پھر وہ اپنا جو خمار ہے، اپنا غبار ہے، اپنا یہ جو خباثت ہے، غلاظت ہے، اندر کا نفاق ہے، الحاد ہے، کفر ہے، وہ کھلتے ہیں. پھر وہ اسلام پہ، قرآن پہ، ایمان پہ، اہل اسلام پہ، صحابہ پہ، پاکیزہ نورانی برگزیدہ ہستیوں پہ، انبیاء پہ، فرشتوں پہ، اللہ پہ، جنت دوزخ پہ پھر وہ بد کلامی، بد زبانی، بدگمانی پھیلاتے ہیں. اس میں پھر یہ دیکھیں جب نبی علیہ السلام وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ کہلوانے والوں میں، آپ کے صحابہ کہلوانے والوں میں کتنے تھے صحابی بظاہر اور اندر سے منافق تھے. حضرت حذیفہ کو بتا کے آپ گئے، پھر کچھ نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اپنے کرتوتوں سے، اپنی خباثتوں، غلاظتوں، شرارتوں سے، اپنی تخریب کاریوں سے انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان نہیں، ہم تو منافق ہیں. تو وہ پکڑے جاتے تھے، گرفت ان پر ہوتی رہتی تھی کسی نہ کسی طور پہ. اب جو ہے مسئلہ، اب اسلام میں تو جب وہاں یہ تھا، اب جو ہے اربوں مسلمان کہلاتے ہیں، اور اس میں لاکھ بھی مسلمان نہیں ہوں گے. یعنی وہ میں جو مسلمان مانتا ہوں، یا جو قرآن و حدیث مسلمان مانتی ہے، قرآن و حدیث پڑھیں. اسلام کا جہاں کنسیپٹ ہے قرآن میں، حدیث میں صراحتاً، یہود و نصارہ کے ساتھ، یا جو دیگر انبیاء کے مکالموں، مباحثوں، ان کے واقعات کی روشنی میں ایک عام سے عام بندہ سمجھ جائے گا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. اپنے بارے میں لمبے چوڑے سے دارالفتہ کسی مسجد مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے. اچھا مسلمان ہونا پھر جاننا چاہتا ہے کہ میرا ایمان بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہوں، باشرہ ہوں، متقی ہوں، جنت میں جانے والے کام کر رہا ہوں. اس کو بھی جب قرآن کی چھوٹی موٹی تفسیر لے لے، کسی کی بھی لے لے، مودودی کی لے لے، کسی کی لے لے، قرآن حدیث پڑھے اور اس کی تفسیر میں اتنا ڈیپلی نہ جائے، اتنی گہرائی میں نہ جائے. مین جو کنسیپٹ ہے نا قرآن میں، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، برائی بھلائی، زنا، چوری ڈکیتی، بے حیائی، فحشی اور یعنی طغیانی، ان کے مین کنسیپٹ جب پڑھے گا تو وہ سمجھ لے گا بھائی میں فاسق فاجر ہوں، منافق ہوں،
ملحد ہوں، زندیق ہوں، میں بیکار انسان ہوں، میں کہ شریر ذلیل رذیل انسان ہوں، یا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، منافق ہوں، میں کہاں اپنے آپ کو فعال کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو کس زمرے میں شمار کروں؟ فوراً کسی دارالفتہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کسی مفتی سے پوچھنے کی. اور سب سے بڑا مفتی اپنا دل ہوتا ہے، اپنا جو علم ہوتا ہے نا تھوڑا سا پڑھنے کے بعد، وہ استفتی قلبک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث متواتر ہے، مشہور، اس کو کیسے تلقی بالقبول حاصل ہے. اس میں فرمایا سب سے پہلے استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو. سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے، سب سے بڑا جو مفتی ہے وہ آپ کا دل ہے. الاسم ما حاک فی صدری، وہ چیز گناہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے، جو سینے میں کھٹکے، جو آپ کا ضمیر ملاب بتائے کہ بالکل غلط ہے، یہ درست. داما یوریبک لا ما لا یوریبک، مشکوک چیزوں میں نہ پڑھو، توہمات میں نہ پڑھو، اوہام میں نہ پڑھو، شبہات میں نہ پڑھو، یقینی چیزوں کو لے لو. اور توہمات شکوک شبہات کو خدا پہ چھوڑ دو. ہمارا کام کیا، ہم اختلافات میں پڑھتے ہیں، ہم تشدد میں پڑھتے ہیں، ہم تخریب کاری میں پڑھتے ہیں، فتنہ فساد کی طرف جاتے ہیں، ہم تقوی طہارت کی طرف نہیں رہتے، پاکیزگی کی طرف نہیں رہتے، اپنے دل کی نہیں سنتے. مخلص اخلاص سے اللہ رسول کو حاضر ناظر سمجھ کے ہم کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے. اللہ رسول کو حاضر ناظر سمجھیں گے، اور باقاعدہ چھوٹا موٹا جو علم ہے ایمان مفصل، اور ایمان مفصل سے ریلیونٹ جتنی 150 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں قرآن اور حدیث کی، چھوٹی چھوٹی جو حدیثیں ہیں، ان کو پڑھ لیں، ان کو سمجھ لیں، اردو میں، پشتو میں، انگریزی میں، فارسی میں، جرمن میں، چینی میں، کسی زبان جو آپ کو آتی ہے، آپ فوراً فیصلہ کر لیں گے آپ کون ہے. اور یہی فیصلہ آپ کر لیں گے بھائی خانقاہی نظام درست ہے یا غلط ہے، دارالفتہ درست ہے یا غلط ہے، مسجد مدرسہ درست ہے یا غلط ہے، کون سا مسلک درست ہے یا غلط ہے، اور جہاد اسلام میں کتنا اہم تھا، کتنا ضروری تھا. اب ہم جو کہ برصغیر کے ہیں، اور اس میں علماء کا قصور ہے. اب جب ہم جہاد کا کنسیپٹ بتاتے ہیں کہ جی جہاد تو جی ہے جی حفاظت کے لیے ہے جی، اس کا یہ مسئلہ ہے، اصل جو وہ سوال کرتے ہیں مشرکین، ملحدین، زندیق، بے دین، یہود و نصارہ، وہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام کس طور پہ پھیلا بھائی، جیسے بھی پھیلا. اب ہم جی اسلام تو پیار سے پھیلا، اسلام تو محبت سے پھیلا، اسلام تو فلاں، ہم یہ فلسفہ کرتے ہیں. ہم قرآن حدیث پڑھنا جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، جو پڑھا ہے اسے بھول جاتے ہیں. بھائی اسلام جو ہے، سب سے پہلے جب ہم کہیں جائیں گے، اس پہ ہم ٹاپک پہ بحث کر چکے ہیں کافی، لیکن اشارتاً تھوڑی سی بتاتے ہیں اب اس کا جواب. اس کو پورا بتائیں بھائی. اللہ کے رسول نے، ہر نبی نے اپنی قوم میں وہ آتے ہی نہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے جی میں نبی ہوں، بلکہ وہ کچھ عرصہ گزارتے تھے، ان کا رہن سہن اپناتے تھے، ان میں رہتے تھے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے گفتار، ان کا رہن سہن، ان کی وضع خطا وہ اپناتے تھے. لیکن جو بڑے سنگین معاشرتی جرائم تھے، وہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، جن کو نبوت دینی ہوتی تھی، ان سے ان کو بری، محفوظ، معصوم رکھتا تھا. پھر ان کو وحی ہوتی تھی، وحی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پوری گائیڈ لائن دیتے تھے. پھر اس کے مطابق وہ اپنے لوگوں کو مناتا تھا، سمجھاتا تھا، ان کے لیے دعائیں کرتا تھا، روتا تھا، اپنے کردار سے، گفتار سے، بڑے ہی منت سماجت سے، صبر شکر سے ان کو مناتے تھے، سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے. پھر کچھ نبیوں کے ہاتھ پہ کچھ لوگ مان جاتے تھے، بیعت کر لیتے تھے، اسلام قبول کر لیتے، آپ کے پیغام پر عمل درآمد کر لیتے تھے. کچھ لوگ تھے وہ نہیں مانتے تھے، اور کچھ لوگ تھے وہ نبیوں کو شہید کر دیتے تھے. تو پھر جس وقت نبی جو تھے، نبیوں کی ایک صورت میں ہزاروں نبی ایسے ہیں جن کے ایک بھی بندے نے تحریک پہ، آپ کی دعوت پہ، آپ کی تبلیغ پہ لبیک نہیں کہا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک بھی آپ کا ہم نوا حمایتی نہیں بنا. وہ اس نبی یا زندہ رہے یا شہید ہو گئے، وہ ایسے ہی چلے گئے بغیر اپنے کوئی حواری بنائے، کوئی اپنا مرید، کوئی اپنا مومن، اپنا ساتھی بنائے بغیر وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جماعت تیار کی. پھر جب جماعت تیار کی تو ان کو پہلے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کا ایمان ٹھیک کرتا ہے، ان کا اندرون ٹھیک کرتا ہے. پھر ان کو کچھ اعمال دیے جاتے ہیں، کچھ میں مشقت ہوتی ہے، کچھ بڑے آسان ہوتے ہیں.
پھر ان کی کردار سازی کی جاتی ہے، ان کی جو کریکٹر بلڈنگ، کریکٹر اور مینرز ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ جب یہ بلٹ ہو جاتے ہیں، ان میں مینر ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو یہ جو ہے پھر وہ لوگ بھی اپنے نبی کے ساتھ مل کے دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، بڑے بامشقت قسم کے سفر کرتے ہیں، بامشقت قسم کی زندگی گزارتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں ہجرت کرتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد جب ان کا دلائلی مشن، اخلاقی مشن، کردار کا مشن، صبر و شکر والی زندگی، ان کو بڑی نرم اور بڑی بااخلاق انداز میں، شائستہ انداز میں سمجھانا کارگر نہیں رہتا، اور ان کے مخالفین، دشمنان، وہ اللہ رسول کے دشمنان، وہ سرکشی پہ اور ان کو اذیت دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف پری پلان منظم قسم کی سازش کرنی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو اپنے دفاع کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے پھر ان کے خلاف جہاد اور قتال کی اجازت ملتی ہے، اور ہر نبی کو اجازت ہوتی تھی، لیکن محدود طور پہ، محدود سطح پر، عمومی سطح پر نہیں ہوتی تھی ذری۔ پھر وہ جہاد کرتے ہیں، پھر وہ جہاد جب کرتے ہیں تو اس میں اپنے اسلام بھی بچانا ہوتا ہے، اپنے مسلمانوں کو بھی بچانا ہوتا ہے، اور وہ سرکش لوگ کہ جو اب اسلام کو اخلاق سے نہیں مانے، کردار سے نہیں مانے، اچھے انداز سے نہیں مانے، اچھی گفت و شنود سے نہیں مانے، مذاکرات اور ڈائلاگ ان پر اثر نہیں ہوا، جب اتمام حجت ہو گیا، پھر ان کا دنیا میں رہنا، خدا کا منکر بن کے رہنا، خدا کا ناشکرہ بن کے رہنا، خدا کی زمین پہ خدا کی نعمتوں کو خدا کے انکار کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے طریقے سے کھانا پینا، اللہ کی نعمتوں کو کھانا پینا، زندہ رہنا، زندگی بھی نعمت ہے، پھر وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں تھے، زندہ رہنے کے قابل نہیں تھے، زندہ رہنے کے اہل نہیں رہے وہ، کہ ان کو ہر طرح سے اچھے اخلاق، کردار، گفتار سے سمجھا دیا گیا، جب وہ نہیں مانے، سرکشی پہ ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کا راستہ تنگ کرتے ہیں، آپ پر زمین تنگ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں، چلو بھائی لڑو ان سے، جہاد کرو، قتال کرو، اس ضمن میں پھر وہ فتح کر لیتے ہیں علاقوں کو، کچھ لوگ وہاں کے مان جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ جو ڈر کر اپنے آپ کو اسلام قبول کرتے ہیں، ڈر کر، صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ ڈر کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عباس نبی پاک کے چچا ہیں، انہوں نے صرف غزوہ احد میں اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ جناب انہوں نے کہا مجھے آپ نے آزاد کر دیں، آپ نے قیدی بنا لیا مجھے، جنگ میں گرفتار ہوا تھا، تو آپ مجھے چھوڑیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ بعد میں جب اسلام کو پڑھا، سمجھا، مسلمانوں کے ساتھ رہے، پھر مخلص صحابی بن گئے۔ تو ہر چیز کا پھر یعنی کسی چیز کو جب آرام سے مانے، آرام سے وہ مانے، اور پھر جب اسلام کی اسٹڈی کی، پڑھا، ملاحظہ کیا، تو پھر وہ اسلام کے دلی طور پہ اچھے مسلمان بن گئے۔ کچھ لوگ کردار دیکھ کے نہیں مانے، لیکن ان کو بہت سمجھانا پڑا، مناظرے کرنے پڑے، مباحثے کرنے پڑے، دلائل دینے پڑے، عقلی نقلی طور پہ ان کو سمجھا کر، پھر جب انہوں نے اسٹڈی کیا بڑے اخلاص سے، تنگ نظری کو نکال کر، وسعت ظرفی سے اسلام کو پڑھا، خندہ پیشانی، تو ان کو دلی طور پہ انہوں نے قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں کو نہ کردار سے اثر ہوا، نہ گفتار سے، تو پھر تلوار سے اثر ہوا، تلوار میں یا تو وہ مارے گئے، اور جو ان کے بچے لوگ پھر وہ مفتوح ہوئے، مغلوب ہوئے، مسلمانوں کی وہاں ریاست قائم ہوئی، خلافت قائم ہوئی، اسلام قائم ہوا، تو پھر وہ لوگ جب مسلمانوں کی نظام عدل دیکھا، نظام مسلمانوں کا رہن سہن دیکھا، ان کی شریعت کو آیا، ان مسلمانوں کو قریب سے ملاحظہ کیا، کچھ ان کو پھر دیکھے مسلمان ہوئے، اور کچھ لوگ جب قید ہوئے اسلام میں تو کہنے لگے چلو ہمارے سے بارگیننگ کر لو، تو اس طرح بھی ہوئے، تو ہر طرح سے اسلام پھیلا۔ جب ہم یہ کنسرٹ بتائیں گے تو جس نے مسلمانوں نے وہ جو اب جس طرح یہ صوفی، یہ علماء، مفتیان دھوکے سے مسلمان کرتے رہے، اس طرح رشیا میں، ازبکستان، بخارا وغیرہ میں، حالانکہ وہاں فتح اس کو حضرت عثمان نے کر لیا تھا، پورے یہ جو بر صغیر اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، سندھ وغیرہ، ہند سندھ کی ابتدا جو ہو گئی تھی حضرت عثمان کے زمانے سے ہو گئی تھی، بلخ، آذربائیجان، بخارا وغیرہ، طرابلس، ترک، یہ سارا کچھ 64 لاکھ مربع کلومیٹر پہ اسلامی حکومت تھی، اندازہ لگا لیں آدھی دنیا سے زیادہ، جتنے آج مسلمان ہیں پوری دنیا میں اس سے کہیں گنا زیادہ سمجھے علاقے پہ مسلمانوں کا نظام نافذ تھا۔
اب جب نافذ تھا تو اس میں وہ پھر جب نہیں آتے تھے وہ مناظرہ مباحثہ کرتے تو وہ دھوکہ دیتے تھے مسلمان علماء. یہ اسلام تو دلوار کے زور پہ پھیلا ہی نہیں، بڑے یوں ہی پھیلا وہ پھیلا. اب جیسے ہم تبلیغی جماعت میں جب جاتے ہیں تو وہ دھوکہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن وہ دھوکے سے جب آ جائیں تو پھر مخلص بن جاتے ہیں، بعض نہیں بنتے. اور مخلص کا پتہ چلتا ہے جب وقت پڑتا ہے. اسی طرح جب مشقت آئی ان پہ ازبکستان تاجکستان میں مدارس کا نظام 1000 سال تھا وہاں، جب وہاں مشقت آئی تو سارے دہری ہو گئے، سارے کمیونسٹ ہو گئے، سارے کافر ہو گئے. بڑے صغیر میں بھی یہی ہوا کہ آ کے جب یہاں اسلام پھیلا، محمد بن قاسم آیا، حضرت عثمان نے لوگوں کو بھیجا، حضرت معاویہ نے بھیجا، تو یہاں لوگ مسلمان ہو گئے، بہت سارے مسلمان ہوئے. اسی وجہ سے ہم سارے لوگ یا ہندو کی اولاد ہیں یا سکھ کی اولاد ہیں. تو جب مسلمان ہوئے تو اب ہم نے جناب علی اسلام کی خوبیاں بتانا شروع کر دیں. جب خوبیاں بتائیں تو غلط بتائیں. اب جب ہم سارے مسلمان ایسے ہیں کیونکہ بر صغیر کے لوگ اس طرح کے ہیں، بناوٹی ہوتے ہیں زیادہ. ہم لوگ مسلمان بناوٹی ہیں کیونکہ ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا. ہمیں نہیں بتایا گیا قرآن حدیث پڑھو، خود قرآن حدیث پڑھو. جب قرآن حدیث پڑھو گے وہاں سب کچھ سمجھ آ جائے. قرآن میں نبی پاک نے اتنے غزوات کیے، حضرت بکر صدیق نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے، حضرت حسن نے، عمر بن عبدالعزیز نے. پھر خلافت عثمانیہ کیسے جاری رہی، خلفائے ترکی جو مسلمان تھے وہ کیسے رہے، مصر میں کیسے خلافت کا نظام کئی 100 سال قائم رہا. پھر مغلیہ دور و حکومت کیسے چلتا رہا، کس طرح انہوں نے نظام عدل قائم کیا، مسلمان کیسے بنائے، اپنے ہر طریقے سے مسلمان بنائے، کوشش کی. جب یہ پڑھا ہی نہیں تو پھر ایسے مسلمان ہو گئے جیسے 4 مہینے لگائے یا دعوت اسلامی میں گئے اور تھوڑے سے چلے لگائے، تھوڑے سے دن گزارے، اب وہ سمجھتے اسلام یہی ہے. تو ان کے ذہن میں جہاد کا کلچر کوئی نہیں. جب وہ مسلمانوں کی یا کہیں بھی جہاد ہو رہا ہے دنیا میں اور صحیح جہاد ہو رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت بھی ان کی تائید کر رہی ہے، مفتیان بھی اندر سے تائید کرتے ہیں، مدارس والے خانقاہیں بھی تائید کرتے ہیں، لیکن جب یہ عام پڑھے لکھے مسلمانوں کے سامنے وہ کہتے ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، وہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ تو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو یوں کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام خود بھی نہیں پڑھا، علماء نے پڑھایا بھی نہیں. اور جب خطیب ہیں پورے سال میں وہ ایک خطبہ بھی، ایک تقریر بھی جب تیاری کر کے نہیں دے گا اور وہاں غلط سلط بتائے گا جو ان کے بڑوں نے بتایا ہوگا، تو وہاں سے کیسے اصلاح کرے گا، کیسے کسی کو سیدھی رستے پہ لائے گا. وہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی پھر گمراہ کرتا ہے. پھر جب اب ہم بھی آواز، آج اب 1.25 ارب سے بھی زیادہ 1.5 ارب مسلمان ہیں، آج ہم صحیح قرآن حدیث کے بالکل صاف، کوئی فرقہ بیچ میں نہ لائیں، کسی امام کو بیچ میں نہ لائیں، صریح مسائل بتائیں تو آپ کو پتہ چل جائے 1 لاکھ بھی کھڑا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، شرعی جہاد. اور اس میں جو مخالفت کرنے والے ہوں گے آپ کے مفتیان ہوں گے، آپ خانقاہی صوفیاء ہوں گے، آپ کے مدارس کے علماء ہوں گے، مساجد کے ائمہ خطباء ہوں گے، جو بڑے اسلام کے ٹھیکیدار مصنفین ہیں وہ ہوں گے، بڑے بڑے تھنک ٹینک ہوں گے مسلمانوں کے، بڑے بڑے اسکالر ہوں گے جو اسلام اور جہاد کی مخالفت کریں گے. بھائی اگر جہاد ہوتا امام حنیفہ کیوں نہ کرتے، امام مالک نہ کرتے، امام شافعی نہ کرتے، انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، فقہ لکھی، امام بخاری نے نہیں کیا، امام مسلم نے نہیں کیا، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام طیالسی، فلاں فلاں نے نہیں کیا، شیخ عبد القادر جیلانی، امام شہاب الدین سہروردی، علاء الدین نقشبندی، معین الدین چشتی کہاں کیا. ان کے جتنے ماننے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں صوفیاء گزرے کسی نے نہیں کیا، اور جس نے کیا وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے. تو یہ کیا ضروری ہو گیا بھائی. اچھا انہوں نے یہ حالات، انہوں نے تب نہیں حکومت کے خلاف بات کی، انہوں نے تب ریاست کو نہیں ابھارا، ریاست کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے، ریاست کو نہیں سمجھایا، ریاست کو نہیں منایا، ریاست کو نہیں آمادہ کیا. جب سرحدیں بن جائے تو وہ مسلمان خود اپنے ذمہ دار ہیں، وہ کیوں پنگا لیتے ہیں جب اتنے کمزور ہیں، وہ کیوں اتنے یوں کرتے ہیں، وہ یہ ہم اپنی مارتے ہیں پھر باتیں کیوں. اس وجہ سے ہم صحیح بات نہیں کرتے. یہی ہمارا مشن ہے کہ بات ٹھیک کرو، ٹھیک بتاؤ. وہ کسی کو لگتی ہے کہ ہمیں اللہ نے مر ربو کا جواب وہ دے گا جو قرآن و حدیث پورے صحیح اسلام کے مطابق اللہ کا کنسپٹ سمجھتا ہوگا، جانتا ہوگا. اور مان نبیوں کا جواب وہ دے گا جو اللہ نبی کے رستے اور سنتوں پر آپ کی منشا اور مزاج نبوت کے مطابق قرآن حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے والا ہوگا اور کوشش کرنے والا. ماں دینوں کا جواب وہ دے گا جو تمام فرائض کو، ضروریات دین کو، ضروری احکامات پر عمل بھی کرتا ہوگا، ایمان بھی رکھتا ہوگا اور
جواب دہی کے لیے پورا طریقے سے تیاری بھی رکھتا ہوگا، جس کا کسی چیز میں بھی خلا ہوگا، ایمان کے درجے میں، عمل کے درجے میں، یا اپنے آپ کو سیدھا تربیت کرنے کے درجے میں، تو خدا کا جواب بھی پورا نہیں دے گا ہر خبر میں، نبی کا جواب بھی پورا نہیں دے گا، دین کا بھی، تو وہی ناکام ہے۔ وہ چاہے ہزاروں کروڑوں اپنے مرید بنا جائے، ہزاروں کروڑوں علماء بنا جائے، ہزاروں کروڑوں لوگوں کو مسلمان بنا جائے، کیوں؟ ایک فرض کا جواب